تو اب میں آتا ہوں کہ جو آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مرزا صاحب نے بڑے فائدے اٹھائے ہیں. بات یہ ہے کہ ایک عام انسان کی نظر، فکر اور سوچ میں بڑا فرق ہوتا ہے. ایک خدا کا نبی ہوتا ہے، اس کی ایک الگ شان ہوتی ہے جس کو عام انسان سمجھ نہیں سکتا. ہر انسان اپنی فکر، اپنی ہمت، کہتے ہیں نا وہ فکر ہر کس بقدر ہمت اوست، تو آدمی اس کو کرتا ہے. تو بات یہ ہے کہ جب رسول پاک نے دعویٰ فرمایا تو آپ نے تبلیغ کی اور فرمایا کہ یہ جو بت ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور ایک خدا کا پیغام دیا تو لوگ آہستہ آہستہ مسلمان ہونے شروع ہوئے. تو پھر جب کفار مکہ نے دیکھا کہ یہ تو باز نہیں آ رہے، ساری کوشش ہم نے کر لی ہے، یہ تو ان کا جو مشن ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ رؤسائے مکہ حضرت ابو طالب کے پاس حاضر ہوئے، انہوں نے اپنی سوچ میں بتایا کہ ایک انسان کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ دنیا کا حصول ہے، اچھی بیوی مل جائے، اچھا حسب رسم مل جائے، مال و متاع مل جائے، بادشاہت مل جائے. انہوں نے ساری پیش کر دی کہ جو لینا ہے لے لو، لیکن یہ بات مت کہو کہ خدا ایک ہے. تو انہوں نے کہا، جب انہوں نے یہ پیغام دیا، جب حضور واپس تشریف لائے، حضرت ابو طالب نے بتایا کہ بیٹا وہ اہل مکہ آئے تھے، انہوں نے یہ باتیں کی ہیں. حضور فرمایا کہ اے چچا جان، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں پر چاند بھی لا کر رکھ دیں، میں پھر بھی اپنی مشن سے باز نہیں آؤں گا. چاند اور سورج کو لانا انسانی ممکنات میں نہیں ہے، یہ غیر ممکن چیز ہے. لیکن آپ فرمایا اگر غیر ممکنات کو ممکن بھی بنا دیں پھر بھی میں اپنے مشن سے باز نہیں آؤں گا. تو نبی کی شان اور ہوتی ہے، یہ عام انسان اس مقام کو نہیں سمجھ سکتا. تو بات یہ ہے کہ حضور کی جو زندگی ہے اگر اس کا مطالعہ کیا جائے تو جب آپ فوت ہوئے ہیں اس وقت آپ کا گھر خالی تھا. تو آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت اماں جان نے اپنے بچوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا، بچوں یہ مت سوچنا کہ تمہارے ابو یہ تمہارا گھر خالی چھوڑ گئے ہیں، وہ تمہارے لیے آسمان پر ایک بہت بڑا دعاؤں کا خزانہ چھوڑ گئے. بالکل. دیکھو خدا کے نبی کی پہنچ ڈیفرنٹ ہے اور عام انسان کی ڈیفرنٹ ہے. بالکل. یعنی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے انگریزی حکومت سے کوئی مٹیریل نہیں لیا، فائدہ نہیں اٹھایا. انہوں نے عجیب بات ہے کہ جب آخری دن تھا حضور کی زندگی کا، ایک دن پہلے وفات سے، تو حضور لاہور میں تھے. تو حضور کی جیب میں صرف 1 روپیہ تھا، صرف 1 روپیہ. تو آپ تصور کریں کہ جس شخص کا اگر یہ کہ بات مانی جائے ان معترضین کی کہ انگلش گورنمنٹ نے آپ کو کھڑا کیا تھا، یہ کیا، تو کیا تھا آپ کی مالی حالت، کیا تھی، کہاں تھے وہ جو نعمتیں تھیں. بالکل. تو یہ ایک بین ثبوت ہے کہ آپ کو دنیا سے کچھ بھی نہیں تھا. آپ فرماتے ہیں مجھ کو کیا ملکوں سے، مجھ کو کیا ملکوں سے، میرا ملک ہے سب سے جدا. مجھ کو کیا تاجوں سے، میرا تاج ہے رضوان یار. ہاں یہ کمایا آپ نے، یہ استفادہ کیا، رضوان یار کے تاج کو حاصل کیا، یہ آپ کا استفادہ ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ ہمیں لکھنا چاہیے کہ اگر ظاہری لحاظ سے آپ کو استفادہ کرتے تو ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتا. ٹھیک. جی بات ہو رہی ہے تو یہ بھی اگر بتائیں کہ محمد حسین بٹالوی کی جو جی میں بات یہ ہے کہ جہاں تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی ہے وہ ہمارے سامنے ایک بین کتاب ہے، کھلی کتاب ہے. ساری زندگی میں آپ کی زندگی جو باریک باریک باتیں ہیں صحابہ کرام نے وہ نوٹ کی ہیں. کہیں علم نہیں ہوتا کہ انگریز نے کسی لحاظ سے بھی ذاتی منفعت حضور کو دی ہو، مالی منفعت دی ہو. ہاں ایک بات ہے کہ آپ کے جو آباء و اجداد تھے وہ جاگیردار تھے، مغلیہ دور سے وہ بادشاہ آ رہے تھے، روسا آ رہے تھے. لیکن جب حضور کا زمانہ آتا ہے تو وہ جائیدادیں واپس لے لی انہوں نے. اچھا. بجائے کہ وہ جو جیسے کہتے ہیں کہ انعام و اکرام کیے، بلکہ آپ سے تو وہ جاگیریں واپس لے لی گئی. لیکن آپ کے مقابل پر مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب جو سب سے بڑے دشمن تھے جماعت کے،
بار بار انہوں نے آپ پر الزام لگائے، فتوے دیے اور پورے ملک میں آپ کے خلاف فساد پیدا کیا، ان مولوی صاحب کو تو گورنمنٹ نے مربے دیے. یہاں تو گنگا الٹ بہ رہی ہے. جن کے پاس مربے تھے ان سے واپس لے لیے. میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ ادھر دوں گا کہ یہ مولوی صاحب نے فرمایا کہ واپس ان سے لے لی گئی. وجہ یہی تھی کہ جو پہلی سکھ وار ہوئی ہے انگریزوں کے ساتھ، اس میں حضرت صاحب کے والد نے اپنے، وہ اس ملازمت میں تھے رنجیت سنگھ کی، وہ تو فوت ہو چکا، اس کے بعد قیاس پھیل گیا تھا. تو انگریزوں اور سکھوں کی جو جنگ ہوئی ہے اس میں حضرت صاحب کے والد محترم نے وہ سکھوں کا ساتھ دیا ہے، اور ان کو میسج بھی ملا کہ کیوں اپنے لوگ آپ مروا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں جی، ہم نے جن کی ملازمت میں ہم نمک حرامی نہیں کر سکتے. تو اس کے سزا میں انہوں نے جگیر ضبط کر لی تھی. حالانکہ بعض اس زمانے میں بڑی بڑی جگیریں لوگوں کو ملی ہیں. ٹھیک، یہ بھی ایک مثال ہے کہ انہوں نے اس وقت نہیں اپنی توڑی وفاداری، جس سے وفاداری تھی رہے وفادار. ٹھیک بالکل. نصیر ربیع صاحب، یہ مولوی صاحب آپ کچھ عرض کرنا چاہیں گے؟ جی، وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ میں نے بتایا کہ باقی دینی جماعتوں نے فائدے حاصل کیے، جیسے بھی کیے، یہ ایک بین ثبوت ہے. آپ دیکھیں ایک بہت بڑا ادارہ ہے ہندوستان میں دارالندوا کے نام سے، اور انہوں نے جب اس اپنے درسگاہ کی بنیاد رکھی، پہلی درسگاہ کی بنیاد رکھی گئی، اس کے جو بانی تھے، جب اس کی اینٹ رکھوائی گئی، وہ اینٹ ایک انگریز گورنر نے، جو ایک مذہباً عیسائی تھا، اس کے ہاتھ سے رکھوائی، ایک اسلامی دینی درسگاہ کی بنیاد. اب اسے تصور کریں کہ ان لوگوں نے بھی فائدے اٹھائے، اور اس موقع پر جب انہوں نے یہ بنیاد رکھوائی تو ایک مضمون شائع ہوا ندوہ میں، جو دسمبر 1908 کی بات ہے. کہتے ہیں جی ہم آپ کے بڑے ممنون احسان ہیں کہ آپ نے ہمیں یہ زمین عطا کی ہے، اس پر ہم ایک دینی مدرسہ قائم کر رہے ہیں. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، بے شمار مثالیں ہیں. تو یہ انہی کے رسالے میں سے مضمون لیا گیا ہے کہ اس زمانہ میں دینی جماعتوں نے بے شمار فوائد اٹھائے. تو بہت بہت شکریہ مولوی صاحب. ناظرین، یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ کس نے انگریزی حکومت سے کس طرح کا فائدہ اٹھایا.